قادر مندوخیل صاحب، آپ حکومت کا حصہ ہیں، یہ بتائیں ایمانداری سے، آپ بھی ظاہر پبلک میں جاتے ہیں، ہم بھی، یقین کریں سفید پوش تو تھا ہی، وہ غائب ہو گیا ہے، مڈل کلاس جو ہے وہ لوور مڈل سے بھی نیچے چلی گئی ہے. جو رپورٹس آ رہی ہیں لوگ اپنے رکشے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں. جب اتنے ٹیکسز بھی عوام دیتی ہے، کھانے کے بل پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، روٹی پہ بھی ٹیکس ہے، کوئی ڈیلی کموڈیٹیز لیتے ہیں، لیوی کی مد میں آپ لے رہے ہیں، وہ ٹیکس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریشو پاکستان میں بڑی ہے. تو کدھر جا رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اتنی بیڈ گورننس تو اس سے پہلے نہیں تھی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں وضاحت کروں کہ ہم کوئی حکومت کا حصہ نہیں ہے. حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے. شروع میں ہم نے ضرور حکومت کو سپورٹ کیا تھا 170 کا فگر پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم کا. آج ماشاءاللہ حکومت نے 170 خود بھی کراس کر لی ہے اور 30-40 جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی خرید لیے. اس وقت تو حکومت 2/3 میجورٹی میں بیٹھی ہوئی ہے. جب چاہے وہ ترمیم بھی پاس کرا سکتی ہے پیپلز پارٹی کے بغیر. مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کو تو پہلے ہی انہوں نے مائنس کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ کب خریدا ہے؟ یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ شوکت جو یوسفزئی جو ان کا وزیر سیکرٹری اطلاعات ہے، وزیر اطلاعات پختونخوا کے، میرے ساتھ کئی شو میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے ڈپٹی کمشنر نے ایفیڈیوٹ جو ہے نا مانگا تھا کہ آپ کو رزلٹ دیں گے، میں نے نہیں دیا ہے. تو 30-40 لوگ ہمارے ایم این اے نے حکومت کو ایفیڈیوٹ دے چکے. یہ ایک ریکارڈ کا حصہ یوٹیوب میں پڑا ہوا ہے. یہ کئی شو میں میرے ساتھ وہ اس چیز کی تصدیق کر چکے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. اور آپ کو عادل بازئی کا بھی آپ کو یاد ہوگا جو کوئٹہ کا ایم این اے تھا، اس کا بھی سیٹ کا آپ کو پتا تھا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے چکا تھا. بعد میں اس نے اپنی پارٹی کی جو تھوڑا سا پاپولرٹی دیکھ کے وہ مکر گیا. تو ایفیڈیوٹ تو بہت سارے لوگ دے چکے ہیں اور حکومت کو نہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، نہ مولانا کی، نہ پیپلز پارٹی کی. ہاں پبلک پریشر کے لیے شاید وہ کنسنسس کی کوشش کر رہے، ادروائز ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دانیال عزیز صاحب ماشاءاللہ بڑے معاشی ایکسپرٹ ہے اور معیشت کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی ساری گفتگو اشاریہ پرسنٹیج اور مہنگائی اور شرح یہ ساری چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو عام عوام کی سمجھ میں کیا آئی؟ عام عوام تو یہ سوچ رہی کہ آج آٹے کا کلو کتنا ہے، چینی آج کیا بھاؤ ہے، اور تندور والی روٹی کتنے کا ہے، آج پیاز کیا کلو ہے، ٹماٹر کیا کلو ہے. یہ عوام دیکھ رہی ہے. وہ عوام کی یقیناً کمر ٹوٹ چکی ہے. اور پھر حکومت اتنی بے شرمی سے ان کے وزیر حسن اقبال اور حذیفہ رحمان میڈیا پہ آ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا وہ اے بی آر جو ہے نا جو 1000 گاڑیوں سے زیادہ ان کو نئی کرولا دی ہے، اس کے باوجود وہ ناکام ہو گیا ریکوری کرنے میں. لہٰذا اس وجہ سے ہم یہ پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں عوام سے یہ میں ریکارڈ کا حصہ بتا رہا ہوں. حسن اقبال کا اور حذیفہ رحمان کا بیان آیا میڈیا کے اوپر. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی سورس آف انکم اور نہیں ہے. بھائی یہی ہے کہ آسان طریقہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، حالانکہ یہی پیٹرول ڈیزل سمگلر لا رہے 10 سے 15 روپے بلوچستان سے. پاکستان کے آدھے پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر نقصان ہو رہا ہے تو یقیناً حکومت کو بھی ہو رہا ہے اور عوام کو بھی ہو رہا ہے. نہ حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے نہ عوام کو ہو رہا ہے. پیسے تو یا اسمگلروں کے پاس جا رہے ہیں یا پیٹرول پمپوں کے مالکان کے پاس جا رہے ہیں. عوام اور حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. گیس لائن آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ایران کی بارڈر تک آ چکے، آگے نہیں آئے. کیوں؟ اور کیونکہ یہ لائنیں جا کے ہندوستان تک جانا تھا اور پھر ہمیں رائلٹی بھی ملا تھا اور گیس بھی. آج چولہے بجھے ہوئے ہیں. کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں پہ گیس نہیں ہے. یہاں بجلی کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. سولر کا سسٹم لوگوں نے لگانا شروع کیا، اس میں بھی حکومت نے اپنی من پسند دوستوں کو جو ہے نا فیکٹری لگا ہے اور وہ ونڈ کا جو ہے نا پرمیشن نہیں دے رہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت بالکل ایک چھری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ سوال یہ کریں گے پیپلز پارٹی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہوں گا جو آخری ہری پور والا سیٹ انہیں سلطان راجہ کے ذریعے یہ سیٹ انہوں نے فارم 47 کے تحت جیتا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس میرے ساتھ ایک شو میں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 170 کا فگر وزیر اعظم نے کہا پورے ہو گئے، انہیں ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کی بات ہے. اور ایک پیٹرول ڈیزل سے نہیں ہے بلکہ اشیاء خردنوش جو تمام چیزیں ہیں، آپ دکان راشن والے
اسٹور میں چلے جائے, ہر چیز آسمان کے ساتھ باتیں کرے. یعنی کل ہی مجھے ایک میرا عزیز نے فون کیا, اس نے بولا 1000 روپے کا نوٹ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی 10-20 روپے کا نوٹ, آپ دکان کو دو چار چیزیں بھی نہیں آتی اس میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئے دن پنجاب میں خودکشیاں ہو رہی ہے. ابھی کل کا بھی واقعہ آپ کے سامنے, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں. ہر آدمی یہاں تک مجبور ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کیا اس سے ہم اناج نہیں خرید سکتے, کیا اس سے ہم سستا پیٹرول اور ڈیزل نہیں خرید سکتے, کیا اس کے لیے ہم عوام کے لیے سستی روٹی اور چینی نہیں خرید سکتے؟ اگر نہیں خرید سکتے تو میرے خیال میں اس کے اوپر سوچنا چاہیے, سے بات کرنی چاہیے. قادر مندوخیل صاحب, یہ جو کوہستان سکینڈل ایک آیا تھا, بڑے نوٹ بڑی گاڑیاں دکھائی گئیں, وہ بھی لگتا ہے دب گیا ہے, فالو اپ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ ایک وفاقی وزیر کے بیٹے جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں, ان کو جگہ مل جاتی ہے ریسٹورنٹ کھولنے کی, کسی اور کو نہیں ملتی. تو یہ اقربا پروری نیپوٹزم بھی اس نظام کو کھا رہا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل, مجھے تھوڑا سا دانیال عزیز صاحب کی بات کے اوپر کمنٹ کرنے دیں. دانیال عزیز صاحب کو ڈکٹیٹرز کی, مشرف کی اس ٹائپ کی حکومت چاہیے تاکہ اس میں وہ وزیر بن جائے. حالانکہ یہ خود ان کی گھر والی ایم این اے تھے پچھلے اسمبلی میں ہمارے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ہیں, اور پھر کیا ناراضگی ان کی ہو گئی ہے مجھے اس میں. لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی پارٹی سے ناراض ہو جائے تو آپ ڈکٹیٹرز کو جو ہے نا ترجیح دیں. اب اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے نا وہ صحیح علاج نہیں کرتا, اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس کو تھپڑ مار دے اور کسی وکیل کو یا جرنلسٹ کو لائے تم آپریشن کرو. کوئی وکیل اگر صحیح کیس نہیں چلا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو تھپڑ مارے, آئے کوئی جرنلسٹ آیا وہ جا کے کیس چلائے. ہر آدمی کی اپنا پیشہ ہے, اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیاسی لوگوں کے اندر یا سیاسی جماعتوں کے اندر کمزوری نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی خاص وہ نہیں ہے, یقیناً کمزوری ہے, لیکن اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اس ملک کو سیاسی جماعتوں کی, آپ کا آئین پاکستان یہ بتاتا ہے آپ کو سیاسی جماعتوں کے سیاسی لوگوں نے کرنا ہے, کوئی ڈکٹیٹرز نے, کسی مارشل لاؤں نے وہ نہیں کرنا ہے. مشرف جو ہے نا وہ جب وہ تھا جو اس کو مواخذہ جب تک نہیں ہوا تب تک اس نے سیٹ نہیں چھوڑی ہے. جنرل ضیاء الحق جو ہے نا جب تک وہ جہاز سے گر کے مرا نہیں تھا اس وقت تک وہ سیٹ نہیں چھوڑ رہی تھی. اس طرح ایوب خان کا بھی یہ سارے تو آپ کے 78 سالہ تاریخ میں آدھے سے زیادہ تو ماشاء اللہ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماشاء اللہ حل ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیاسی جماعتیں فرشتے ہیں, لیکن اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. سیاسی لوگ ہو, اچھے لوگ ہو, سیاست میں موجود ہے, اس کو بہتری لا سکے. جو کرپشن کر رہے اس کو آپ روک سکے. میں اس چیز کا میں مسلم لیگ نون کو یہ کروں گا کہ 22 ارب روپے اس کی صرف پبلسٹی کے لیے مریم ببی نے رکھے, 11 ارب روپے کی اس مہنگائی کی اور اس غربت میں, اس کمزوری کے تحت اس نے جہاز خریدے. اس طرح بیوروکریسی ہمارے ملک میں. دانیال صاحب کو یہ بھی ذرا بتا دو, میں نے اسمبلی میں بل بھی پیش کیے, یہ جو آپ کے ججز بیٹھے ہوئے 30-35 لاکھ تنخواہ لے رہے, اس کے بعد جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تب 30-35 پینشن لیتے, اور پھر جب مرا جاتے تو بیواؤں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے غریب عوام کے ٹیکسوں نے. اور ذرا پھر ان کا پتہ کرو کہ آپ کی پرفارمنس کیا کیسز کی دنیا میں جوڈیشل سسٹم میں 141 نمبر پر ہے. ایٹمی طاقت تو ہم 6-7 پہ, مگر جوڈیشل میں 141 نمبر پر ہے. وہ پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آپ کی بیوروکریسی میں یہ جو بابے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کانٹیکٹ پہ مسلسل بیٹھے ہوئے, ذرا لسٹ تو نکال لیں کتنے لوگ ہیں. اور یہ کروڑوں لیٹر پیٹرول ڈیزل مفت لے رہے ہیں, یہ بجلی کی یونٹ کروڑوں یونٹ فری لے رہے ہیں, غریب عوام کے اوپر کرے. تو ذرا یہ بیوروکریسی کے اوپر کوئی بندہ بولے, یہ جوڈیشری کے اوپر کوئی بولے بات کرے. سیاسی لوگوں کو بڑا آسان ٹارگٹ ہے. میں نہیں کہوں گا فرشتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ موجود ہے, مگر بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, ایک گزارش ہے, دیکھیں آپ نے 3 ادوار کی بات کی. جب جمہوری حکومتیں جاتی ہیں ماشاء اللہ لگا تو مٹھائیاں بھی تو عوام نے تقسیم کی. اس کا مطلب ہے لوگ تنگ تھے. مشرف کی گورننس دیکھیں آج ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, نہیں جنرل مشرف سے آدار اختلاف, لیکن بتاؤ اگر جس نے مٹھائی بانٹی ہے اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ تمام سیاسی پارٹی نے کی ہے. اگر کسی نے مٹھائی بانٹی ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ 25 کروڑ عوام نے بیٹھی. اچھے برے ہر معاشرے میں موجود ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ کی یہ کہ ایک ڈاکٹر اگر صحیح آپریشن نہیں کر سکتے, آپ اس کو تپڑ مار کے کسی وکیل یا جرنلسٹ کو نہیں آپ آپریشن تھیٹر حوالے کر سکتے. دیکھیں مندوخیل صاحب, آپ ایک عرض سنیں, ڈکٹیٹر سے ہزار اختلاف, لیکن جنرل مشرف کے دور میں جو بزنسز ہوئے, جس طرح سے ریفارمز ہوئیں, وہ ہر شخص یاد رکھتا ہے. جنرل ضیاء کے دور میں بھی دیکھیں کرائم ریشو کم تھی, ایوب خان کے دور میں ڈیمز بنے. کسی کی اچھائی بھی ہے, لیکن سیاستدان مہنگائی کیوں نہیں ختم کر رہے, کرپشن کیوں نہیں ختم کر رہے؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں, پھر تو ایسا کرے پاکستان کا آئین کو جو اس کو ختم کرے,
پھر ڈکٹیٹرز کو ہی حکومت دے, پھر کیوں خواہ الیکشن کمیشن کرا رہے ہو آپ؟ آئین تو سسپینڈ ہے, آرٹیکل 38 تک سسپینڈ ہے, 38 معطل ہے, 38 میں تو. آپ مجھے اس بات پہ ڈاکٹر صاحب کنونس نہیں کر سکتے ہو کہ اگر کوئی سیاسی رہنما صحیح کام نہیں کر رہے تو آپ کسی ڈکٹیٹر کو اسے بہتر, جنرل مشرف کو دیکھو, یحییٰ خان کو دیکھو, فلاں کو دیکھو, فلاں کو دیکھتے, آپ مجھے پورے دنیا میں دکھا دے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. قادر مندوخیل صاحب, کیا تجویز, حل کیا تجویز کریں گے پبلک کو کوئی ڈھارس بندے؟ ایک جملہ, ڈاکٹر سلمان صاحب نے آئی پی پیز کی بات کی, نون لیگ اور مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کے, پی ٹی آئی کا نام بتانا بھول گئے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی وہ معاہدے ہوئے تھے, نمبر ایک بات. دوسری یہ دانیال عزیز صاحب جو 148 کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا اس کے دور, پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا تھے, یا ایکسٹینڈ کیا تھا, اسی معاہدے کو کنٹینیو رکھا, اب اس کو معاہدہ ہی کہیں گے نا. دوسری بات یہ کہ 140 کی جو بات کی ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر 140 کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے تو صرف سندھ میں ہو رہا ہے. پنجاب میں 3 سال سے الیکشن نہیں ہوا ہے, پختونخوا میں نہیں ہوئے ہے, بلوچستان میں ابھی حال ہی میں آدھے ہوئے ہیں. تو اگر عمل درآمد ہوا ہے تو سندھ میں ہوا ہے. اب اس کا بعد آج بھی اگر آپ بلدیاتی نظام سندھ کا دیکھ لیں, ان کا اپنا فنڈ ہے, الیکشن کمیشن اس کا الیکشن کرا رہا ہے, ان کے پاس فل فلج اختیارات ہے. ماضی میں ایم کیو ایم کے 3 میئر آئے تھے, وہ اختیارات تو رونا رو رہے تھے لیکن کام نہیں کیے. آج پیپلز پارٹی کا میئر تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. گو کہ کراچی 100% ہمارے پاس نہیں ہے, 38% سے کم آبادی سندھ حکومت کے پاس یعنی میئر کے پاس ہے, اور اس 38% سے کم آبادی میں بھی 25 ٹاؤن میں 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے, 3 پی ٹی آئی کے, 14 ہمارے پاس ہے. اس کے باوجود ملبہ سارا 100% کا ہم ہی اٹھا رہے ہیں اور ذمہ داری بھی ہم ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 140 کے اوپر عمل درآمد صرف سندھ میں ہو رہا ہے, باقی کہیں نہیں. باقی حل جو آپ کو پوچھ رہے ہیں, حل بالکل یہی ہے کہ شفاف جو ہے نا وہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کا اس وقت چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, وہ غیر قانونی غیر آئینی بیٹھا ہوا ہے, نہ اس کو ایکسٹینشن ملا ہے, نہ ری اپوائنٹمنٹ ہے, پھر بھی وہ الیکشن کرا رہا ہے. ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ جو کرپشن ہو رہی ہے, کرپشن پہ جو نا جو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک شفاف طریقے سے اس کی انکوائری ہونا چاہیے, زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے دہشت گردی اور کرپشن کے اوپر. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک بہتر جائے گا اور مزید بڑھے گا.